ہم میں سے ہر انسان اپنے سینے میں ایک درد بھری کہانی رکھتا ہے جس کو وہ کسی کو سنانا چاہتا ہے کہ میرا دکھڑا کوئی سنے تو میرے سینے کا میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ سینے کے چھپے راز میں بتاؤں تو کس کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے رازوں کا جو پردہ ہے وہ فاش ہو جائے۔ تو جب تجھے یہ ڈر لگے نا تو اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھا لیا کر کہ تیرا رب خود فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، وہ جو رب ہے نا تیرا وہ تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، بڑا ہی پیار کرنے والا ہے۔ اپنے دکھڑے اس کو سنایا کر، وہ تیرے رازوں پہ پردے بھی ڈالے گا، تیرے غموں کو خوشیوں کے اندر تبدیل بھی کرے گا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور ان کا بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ چکا ہے۔ تو جس بابے کا بیٹا اس سے بچھڑ جائے وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی اس کا دکھڑا سنے، پاس بیٹھ کے اس کے بیٹے کی ادائیں جو اس نے اپنے سینے اپنی آنکھوں میں جو تصویریں اس نے محفوظ کر رکھی ہیں وہ لوگوں کو ان کے سامنے رکھ کے بتائے کہ میرا بیٹا ایسا تھا، ویسا تھا، ایسا چلتا تھا، ایسا میرے ساتھ بات کرتا تھا، ایسا مسکراتا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بھی تو دل کرتا ہوگا میں اپنا دکھڑا کسی کو سناؤں، لیکن کس کو سنایا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا اپنا غم میں اپنے مالک اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ جو میرا رب جانتا ہے نا وہ دنیا والے نہیں جانتے میرے اندر درد کی کیفیت کیا ہے، میرے اندر کتنا درد بھرا ہے، یہ میرا رب ہی جان سکتا ہے، دنیا والے میرے درد کے اندر کا جو احساس ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میرا دکھڑا سن بھی لیں گے، کبھی ہو سکتا ہے مذاق اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں تو ہو سکتا ہے پردے فاش کر دیں، اور اگر پردے فاش نہ بھی کریں تو وہ دکھ محسوس تو نہیں کر سکتے نا جو دکھ میں خود محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھا کر، اپنے شکوے رب العالمین سے کیا کر، ربا مجھے اس چیز نے پریشان کر رکھا ہے، مجھے اس چیز نے پریشان کر رکھا ہے، میں جانتا ہوں کائنات کا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میری پریشانیوں کو میرے رب تو ہی دور کر سکتا ہے۔ دنیا والوں کو سناؤں گا تو پردے فاش ہو جائیں گے، میرے مولا پردے رکھ سلامت اور میرے دکھوں غموں پریشانیوں کو مجھ سے دور کر دے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے بھی ایک ایسی عظیم دعا بتائی ہے جو تیرے دکھوں کو خوشیوں کے اندر تبدیل کر دینے والی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس دعا میں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عبودیت کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ربا تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، تیرے بندے کا میں بیٹا ہوں، میری پیشانی، میرے ساری زندگی کے معاملات وہ میرے اللہ تیرے ہاتھوں کے اندر ہیں، اور میری زندگی کے بارے میں نا حکم تیرا ہی چلتا ہے، میں جو مرضی کر لوں، جو سوچ لوں، میری زندگی کے اندر ہوگا وہی جو تیرا حکم ہوگا، تیری مرضی کے بغیر تو میری ایک سانس بھی چل نہیں سکتی، ہر چیز کے بارے میں حکم تیرا چلتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی امید ہے میرے ربا کہ جو تم میرے بارے میں فیصلہ کرے گا نا وہ فیصلہ عدل پہ مبنی ہوگا، انصاف والا فیصلہ ہوگا، مجھے تیرے فیصلوں پہ بھی بڑا اعتبار ہے۔ عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، میرے سونے اللہ میں تجھ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے رکھا ہے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب کے اندر نازل کی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ تیرا نام ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، جو نام تو نے ربا قرآن میں اتارے ان ناموں کا سوال، ان ناموں کے ساتھ میں سوال کرتا ہوں۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا پھر اس سے پہلے او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی
مخلوق میں سے تو نے کسی کو سکھلا دیے، اپنے پیارے نبی کو سکھلا دیے، یا کسی کو جو تو نے نام مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں، یا وہ نام میرے ربا جو تو نے اپنے پاس علم غیب کے اندر رکھے ہیں جو کسی کو بتائے ہی نہیں، اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ یہ جو قرآن ہے نا تیرا کلام ہے، اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے، او نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے اس قرآن کو، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اور اس قرآن کے ذریعے میرے ربا میرے سارے دکھوں پریشانیوں غموں کو دور کر دے۔ یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھ تو اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین تیرے غموں کو خوشیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اور یہ دعا یہ بات سبق بھی سکھلاتی ہے کہ جب قرآن تیرے دل کی بہار بن جائے نا، جب ساری دنیا سے تو تعلق توڑ کے اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑ لے، جب قرآن تیرے سینے کا نور بن جائے، جب قرآن تیرے دل کی بہار بن جائے، ساری دنیا کے غم پریشانیوں نے تجھے بالکل تنگ کر رکھا ہے، لیکن جب تو قرآن کی طرف دیکھے تو قرآن کو دیکھتے ہی تجھے دنیا کے سارے غم بھول جائیں، تو قرآن کو سینے سے لگائے، اسے چومے، اسے پڑھنے لگے، اس کی تلاوت کرنے لگے، تو تجھے بھول جائے کہ میرے اوپر بھی کوئی غم کی کیفیت کبھی طاری ہوئی تھی، میرے دل کے اندر میری سوچ اور فکر کے اندر کوئی غم تھا، وہ سارے غموں کو تو بھول جائے۔ وہ کب ہوگا؟ جب تو بار بار اس قرآن کی طرف آئے گا، اس کو اٹھائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے اندر چھپے رازوں کو جاننے کی کوشش کرے گا، اس پہ تدبر کرے گا، غور کرے گا۔ جب تیرے دل میں یہ بات آئے گی نا کہ یہ میرے مالک کا، یہ میرے خالق کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر اس نے مجھے راز حیات بتایا ہے، زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے میرے رب نے مجھے سکھلائے ہیں، اس قرآن کو پڑھوں گا، اس قرآن کے مطابق اپنی سوچ و فکر کو بناؤں گا، تو پھر کیا ہوگا کہ رب العالمین میرے غموں دکھوں پریشانیوں کو دور کر دے گا، کیونکہ دنیا کے سارے دکھوں کا علاج قرآن میں موجود ہے، دنیا کے اندر ساری آنے والی مصیبتوں کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، دنیا کی زندگی کے اندر کی کامیابیاں، آخرت تک کی کامیابیاں، صرف آخرت کی کامیابیاں نہیں، تیرے رب کے دیدار تک پہنچنے کے لیے جو راہ ہے نا، وہ راہ یہی قرآن تیرے لیے متعین کرے گا۔ تو جب بھی تجھے کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ ستائے تو لوگوں کے سامنے وویلا کرنے کی بجائے بچھا لے مصلی، کر وضو، رب العالمین کے سامنے آ اور کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے پہلے اس رب کی رضا کے لیے ساری دنیا کو بلا کر نماز پڑھ، نماز کے بعد اپنا سر، اپنی جبین سجدے میں رکھ، اور پھر اپنے اندر کا جو غم ہے سارے کا سارا وہاں پہ بہا دے، آنسو چھلکتے ہیں تو چھلکنے دے، اس کے اندر جتنا غم بھرا ہوا ہے نا سارا ان آنکھوں کے ذریعے انڈیل کے زمین پہ پھینک دے، اور رب العالمین کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کر، اور رب تیرے دکھوں کا لازمی طور پہ مداوع کرے گا، وہ تیرے دکھوں کو دور کرے گا، تیری پریشانیوں کو تجھ سے دور کر دے گا، لیکن کرنا ہے یقین کے ساتھ، کرنا ہے تو رب العالمین کے ساتھ محبت اور پیار والے انداز کے ساتھ، اپنے تعلق کو رب سے اتنا مضبوط کر کہ تیرے کسی غم، تیرے کسی بھی دکھ کے بارے میں دنیا کے کسی انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ اپنے اندر کتنا گہرا سمندر دکھوں کا رکھتا ہے۔ اپنے دکھوں کو دنیا کے سامنے بیان کر کے تجھے ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ہاں رب کے سامنے جب تو رکھے گا نا تو رب تجھے وہ کچھ دے گا جو تیرے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ بندہ کبھی کبھی رب سے کوئی چیز مانگتا ہے، لیکن اللہ جب اپنی عطا کرتا ہے اس کے ساتھ اپنی رحمت کو مزید اور زیادہ کر دیتا ہے کہ انسان نے جو سوچا بھی نہیں ہوتا نا رب وہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنے دکھوں کو رکھا کر، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اپنے رب کے در پہ آ، بس آنسو دو بہا اور رب العالمین کے سامنے دکھڑا بیان کر۔ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ
ما لا تعلمون۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح دنیا کو کہا کر کہ جو رب کے بارے میں میرا یقین ہے نا، جو رب کے بارے میں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرا اللہ ہے نا یہاں پہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، سنتا ہے، دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، سینے کی چھپی باتوں کو، خیالات کو بھی جانتا ہے۔ بس دکھڑا سناؤں گا تو اپنے رب کو سناؤں گا، اس کے علاوہ کسی اور کو سناؤں گا نہیں۔ جب یہ نیت، یہ سوچ، یہ فکر بن جائے گی نا، پھر دیکھ تیری زندگی کے اندر کیسے روشنی آتی ہے، کیسے اجالا آتا ہے، غموں کے بادل کیسے چھٹتے ہیں، تجھے معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ وہ غموں کی اندھیری رات نکل چکی ہوگی اور تیری زندگی کے اندر وہ خوشیوں کا سویرا آ چکا ہوگا، اور تب تجھے معلوم پڑے گا کہ میرے رب نے کیسے پیارے انداز کے ساتھ مجھے وہ دکھوں کی اندھیری نگری سے نکال دیا ہے، اور وہ جو خوشیوں والا ایک سما ہے اور جو خوشیوں والا ایک آسمان ہے، اس کے نیچے میرا رب مجھے لے کے آ گیا ہے۔ تو اللہ سب کے دکھوں، دردوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرما دے، اور جو بھی کسی بھی غم پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اللہ پاک اس کی غموں کو خوشیوں کے اندر تبدیل کر دے۔